अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। अगले 24 घंटे कितने धमाका खेज हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा तो आज के दिन में होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि आज लाहौर के अंदर सियासी गर्मा गर्मी का दिन था। आज जो सियासी तूमार बांधे गए हैं इधर से उधर उधर से इधर, ये अपनी मिसाल आपते, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन किस हद तक हीटेड होने जा रही है। क्योंकि मुहतरमा मरीम नवाज़ थी एक जानिब, तो दूसरी जानिब इमरान खान थे, और अगर मरीम नवाज़ किसी जगह पर मौजूद हों और वहाँ पर सियासी टेम्परेचर ऊपर ना जाए तो इसका तो होना ही बिल्कुल अनहोनी बात है। और मरीम नवाज़ की तरफ से अपनाए जाने वाला जारहाना मौक़िफ़ इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इस बात को ठान लिया है कि उन्होंने सियासी शहीद बनने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाना है, और यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़ने की तरफ भी तवज्जो नहीं करनी। क्योंकि आज मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरीके से खिताब किया है, और उस खिताब में उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नाम लेकर, और 3 रुकनी बेंच जिसमें शामिल थे मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन लोगों के नाम लेकर जिस तरीके से इन पर तनकीद की है, इन पर इल्ज़ामात की बारिश की है, इन पर ताक ताक के निशाने लगाए हैं, ताने दिए हैं, वो इसी सिमत में इशारा कर रहे हैं कि कल जो धमाका खेज दिन होने जा रहा है, उस धमाके के जो इब्तदाई असरात हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब थे, और इमरान खान साहब ने एक तवील अरसे के बाद, एक तवील वक्फे के बाद एक मरतबा फिर लाहौर के अंदर पावर शो किया है, और उन्होंने लिबर्टी चौक से लेकर नासिर बाग तक रैली निकाली है, और उस रैली की उन्होंने क़यादत भी की है, और उनके मुताबिक यह रैली काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक तो वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब ये रैली बहुत ही ज़्यादा कामयाब रही है। अलबत्ता इमरान खान साहब ने इस रैली के इख्तिताम पर शुरका से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर इंतखाबात ना कराने की सूरत में जो मुल्क है उसमें इंतशार की उन्होंने पेशीनगोई की है, और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब फिर इस मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी और उसको फिर कोई रोक नहीं सकेगा। और उन्होंने एक मरतबा फिर मौजूदा हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ का इल्ज़ाम आयद किया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो न्यूट्रल्स हैं ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है वो इंतखाबात से कतरा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेशबंदी है, ये जो आज सियासी टेम्परेचर को ऊपर लेके जाने की कोशिश थी, इसके पीछे तो सिंपल एक रीज़न है, कल होने वाली समात। और ये कल होने वाली समात और इसके दौरान किए जाने वाले रिमार्क्स इस बात का तयन करेंगे कि कल इस्लामाबाद में होने वाले हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात हैं जिन्होंने कल जिसका असर नौ आगाज़ होना है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन मेरे सामने है उसमें तो बज़ाहिर इस बात के इम्कान नज़र नहीं आ रहे कि पॉलिटिकल डायलॉग की किसी भी तरह की कोई कोशिश कामयाब होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि फ़रीक़ैन तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लग रहा है, अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देखें, बल्कि अगर आज आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो उन्होंने लाहौर में की है, तो ये इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब हमें तो मुज़ाकरात से बाहर निकलने का, भाग निकलने का, दुड़गी लगाने का हमें कोई मौका चाहिए, और वो मौका जैसे ही हमारे हाथ में होगा हम यूँ फाइलें लपेटेंगे, बगल में लाएंगे और वो उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। ये बज़ाहिर इस बात के असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि कल मेगा इवेंट है, मेगा दिन है, एक बड़ा दिन है, और बड़े दिन की रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी होती हैं, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है ये किसी की काबू में आने वाली है। और अगर मैं बात करूं मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून ने तो काफ़ी हद तक इस बारे में फ़ैसला कर लिया है कि हमने इस पर फुल स्टॉप लगाना है। और अगर मैं ये कहूं कि इस मुहाज़राई को जो इस वक्त बज़ाहिर होती हुई नज़र आ रही है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, इस मुहाज़राई को एक सुपरलेटिव डिग्री की तरफ लेके जाना है, तो ये भी ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कल ही 3 बजे समाअत का मुकम्मल होना, 3 बजे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होना, और 3 बजे ही नेशनल असम्बली का स्पेशल सेशन कॉल करना इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि कल एक बड़ा दिन है। अब मैं अगर आपसे बात करूं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, और मुझे उसके अंदर एक नुक्ता है जिस बहुत हद तक जिसने तशवीश में मुब्तला किया। तशवीश में मुब्तला इस वजह से
کہ وہ جو مطالبہ میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اگر اس مطالبے پر عمل درآمد کیا گیا یا عمل درآمد کرنے پر زور ڈالا گیا تو پھر اس کا مجھے نہیں لگتا کہ نتائج اچھے ہوں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ جناب کہ یہ جو سازش رچی گئی تھی 2018 میں عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے، اس حوالے سے ابھی تک ادھر ادھر سے کوئی ڈھکا چھپا سچ سامنے آ رہا ہے۔ پورا سچ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ پورا سچ کے جو فریق ہیں وہ اس وقت پاکستان کے تمام آئینی ادارے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی عدلیہ ہے، جہاں سے اس پروجیکٹ عمران خان کو نرش کیا گیا، جہاں پر اس پروجیکٹ عمران خان کو کی پرورش کی گئی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا میاں جاوید لطیف کا کہ جب تک ان دو اداروں کی طرف سے سچ اور پورا سچ نہیں بولا جائے گا، اس وقت تک یہ جو سچویشن ہے حقیقی معنوں میں یہ سامنے نہیں آئے گی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے جب آج خطاب کیا تو اس خطاب کے اندر بھی ان کا جو مطالبہ تھا وہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا تھا۔ اگر وہ اداروں کے اندر پورے سچ کی بات کر رہے ہیں تو مریم نواز نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت یہ جو سو موٹو نوٹس لیے جا رہے ہیں، خاص طور پر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے، جو موجودہ صورتحال جس کا کل میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بڑا دن ہے، تو یہ بھی اسی پروجیکٹ عمران خان کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ اداروں میں موجود لوگوں کے نے اگر کسی جگہ سے کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو کسی جگہ پر یہ لوگ اب بھی پروجیکٹ عمران خان کو نرش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ کچھ لوگ مختلف اداروں میں بیٹھ کر اس وقت اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈینری اقدامات کر رہے ہیں، اور ان ایکسٹرا آرڈینری اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کو جو مشکلات ہیں اس کا شکار ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی ترقی میں صرف ایک شخص حائل ہے اور وہ ہے عمران خان، اور عمران خان جو ہے وہ سیاسی دہشت گرد ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اداروں کے اندر سے جو عمران خان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ اسی گینگ کی طرف سے ہے جس کے سربراہ جو ہے وہ ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید تھے۔ اب اگر یہ بات درست ہے، اور یقینی طور پر درست ہے کیونکہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب اب بھی ادارہ جاتی سپورٹ کسی نہ کسی لیول پر عمران خان کے پاس موجود ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو خاص طور پر ابھی جسٹس ثاقب نثار، جسٹس تو کہنا ویسے اب تو مجھے دل نہیں کرتا، لیکن ثاقب نثار صاحب اور ان کے صاحبزادے کی جو آڈیو سامنے آئی ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انہی خدشات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ایک ٹکٹ کے لیے ایک 20 کا سودا ہو سکتا ہے تو پورے پاناما کیس کے لیے کس کس لیول کے اوپر جا کر یہ ڈیلنگ ہوئی ہوگی اور کہاں کہاں پر کس کس طریقے سے لوگوں کو مینج کیا گیا ہوگا۔ اب اس پورے معاملات کے اوپر بہت سنگین سوال اٹھ گئے، اور مریم نواز نے بھی یہی سوال آلموسٹ اٹھایا بھی ہے کہ جناب پاناما دسو، پاناما دے لئی کنے ٹرک کھلا رہے سن تسی اپنے کورٹ یارڈ کے اندر۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ مینج کیا گیا عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور یہ بات بھی کسی حد تک درست نظر آتی ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر اقتدار میں لانے کے لیے بڑی تگ و دو کی جا رہی ہے۔ لیکن مریم نواز کی طرف سے یہ بات کہنا کہ شہباز شریف جہاں جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پر لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ عمران خان کو نہ لے کے آنا دوبارہ اقتدار میں، تو پھر اس کا تو سمپل جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جناب اقتدار میں لانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان اس ملک کی مسند اقتدار پر بیٹھیں گے، یا مریم نواز بیٹھیں گی، یا شہباز شریف بیٹھیں گے، یا نواز شریف بیٹھیں گے، آصف زرداری بیٹھیں گے، بلاول بیٹھیں گے، مولانا فضل الرحمان بیٹھیں گے۔ آخر کار یہ حق پاکستان کے عوام کا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ حق ایک نہایت صاف اور شفاف انداز میں لوگوں کو دیا جانا چاہیے، اور اگر صاف اور شفاف انتخابات کے اندر پاکستان کے عوام عمران خان کو بٹھاتے ہیں، معظم فخر کو بٹھاتے ہیں، ایکس کو بٹھاتے ہیں، وائی کو بٹھاتے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ وہ کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس بندے کو اس ملک پر، اس نظام پر حکومت کرنے کا ایک حق حاصل ہو جائے گا جو انڈینائیبل فیکٹ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صاف اور شفاف انداز میں، لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ، جہاں پر کسی کو
کسی جگہ پر ظاہری یا خفیہ امداد حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور فوری الیکشنز ہوں، اور فوری الیکشنز موجودہ حکومت کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب ان کے پاس ایک نیا جواز آ گیا ہے ان آڈیو لیکس کے بعد کہ جناب عمران خان کا ہڈن ایجنڈا عمر عطا بندیال صاحب کو اقتدار میں آنے کے بعد مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دینا ہے، تاکہ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی پتہ صاف ہو جائے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی پتہ صاف ہو جائے، جسٹس سردار طارق کا بھی پتہ صاف ہو جائے، جسٹس ضیاء افریدی کا بھی پتہ صاف ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے 2033 تک جو ہے ان انٹرپٹڈ حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی۔ اور عمران خان صاحب اس بارے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو حکومت کرنا ہے یہ ان کا حق ہے۔ اب قطع نظر ان چیزوں سے کہ جناب کیا چیز ہونے جا رہی ہے، کیا چیز نہیں ہونے جا رہی، کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ کل جو ہے 8 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بلکہ ایکٹ کے حوالے سے، اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مزید 2 اپلیکیشنز جو اس کیس کے حوالے سے دائر کی گئی تھیں، ایک زر صدیق ایڈوکیٹ کی طرف سے اور ایک شہری کی طرف سے، ان دونوں درخواستوں کو بھی نمبر الاٹ کر دیے گئے ہیں، اور یہ دونوں درخواستیں بھی اب کل سماعت کے لیے فکس کی جائیں گی۔ دوسری جانب یہ جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، یہ جو بینچ والا ہے 3 رکنی بینچ الیکشنز کے حوالے سے، یہ تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے نوٹسز تو جاری کر دیے گئے تھے وزارت خزانہ کو بھی اور جو دیگر ادارے ہیں الیکشن کمیشن ان کو بھی، کہ جناب آپ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں ان پر عمل درآمد کیا گیا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ 3 رکنی بینچ ابھی انتظار کرے گا، یہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے یہ کسی طرف آگے بیٹھے گا یا نہیں، کیونکہ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی اس 3 رکنی بینچ کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ ملے گی، کیونکہ اس بات کا تو اب سب کو اندازہ ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ نہ پیسے حکومت دینے پر آمادہ ہے اور نہ ہی جو انتخابات کے لیے ابھی تک کوئی نہ کوئی انتظامات ہوئے ہیں، لہٰذا 14 مئی کو الیکشنز کی کہانی تو بالکل ختم ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے اس وقت ایک فیس سیونگ، تاکہ وہ ایک بہتر انداز میں آگے آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو شاید اس بات کا تعین کریں گی کہ یہ جو ادارہ ہے اس نے اب مزید کس طریقے سے آگے چلنا ہے، کیونکہ چیزیں کچھ جس طریقے سے جاری ہیں وہ کچھ بہتر رخ پہ نہیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن پاکستان کے آلریڈی ابلتے ہوئے اس سیاسی نظام کے اندر مزید اس کی تلخی میں، اس کی شدت میں، اس کی حدت میں اضافہ کرے گا، یا کل کوئی سوجھ بوجھ کا کوئی اس طرح کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے گا جہاں پر اس ٹیمپریچر کے اندر کمی آئے گی۔ بظاہر مجھے اس بات کا امکان نظر نہیں آتا۔ کل کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔